پہلی بار جب آپ اچھے طریقے سے مکمل وضو کر لیں گے، وضو کر لینے کے بعد آپ حالت وضو میں موزہ چڑھا لیں گے، وضو کی حالت میں آپ موزہ چڑھا لیں گے۔ پھر آئندہ جب آپ کا وضو ٹوٹے گا، آپ وضو کریں گے، پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ وغیرہ دھو لیجئے، چہرہ دھو لیجئے، جب پاؤں کی باری آئے گی آپ اس پر مسح کر لیجئے۔ مسح کیسے کرنا ہے؟ تو مسح اس طرح سے آپ کو کرنا ہے جیسا کہ شیخ صالح فوزان رحمہ اللہ اپنی کتاب الملخص الفقہی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 43 کے اندر فرماتے ہیں کہ کوئی بھی موزہ ہو، چاہے کپڑے کا ہو چاہے چمڑے کا موزہ ہو، جب آپ مسح کریں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پانی میں ہاتھ ڈالیں، اس کے بعد انگلیوں سے مسح کی سٹارٹنگ کریں، یعنی ایسے لے کر کے پینڈلی تک اٹھا کر کے لے کے آئیں۔ مثلا سمجھ لیجئے کہ یہ پاؤں ہے، یہ پاؤں کی انگلیاں ہیں، پانی میں ہاتھ ڈبوئے ہے کہ نہیں، جھاڑ دیے، اس کے بعد پاؤں کی انگلیوں سے آپ شروع کریں اور پینڈلی تک لے آئیں۔ پینڈلی کہتے ہیں پاؤں کا جو گوشت، جو ابھرا ہوا گوشت ہوتا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں پینڈلی۔ تو دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کا مسح کرنا ہے کہ نہیں، اور بایاں ہاتھ سے بایاں پاؤں کا مسح کرنا ہے، دو ہاتھ سے دو پاؤں کا مسح، دایاں ہاتھ دایاں پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ شروعات ہوگی انگلی سے، انگلی کے ایک دم ابتدا سے، شروعات سے، اور کھینچ کر کے لانا ہے پینڈلی تک۔ اسی طرح سے بایاں ہاتھ سے آپ کو مسح کرنا ہے بایاں پاؤں کا، یہ طریقہ ہے۔ اب رہی بات موزہ کیسا ہونا چاہیے، کس طرح کے موزے پر آپ مسح کریں گے، علماء کے درمیان اختلاف، لیکن کوئی اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صحیح سے بات سنتے جائیں، اختلاف کی طرف آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، بات بالکل صاف ہو جائے گی، کلیئر ہو جائے گی، شک و شبہ ختم ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ کس طرح کے موزے پر آپ مسح کریں گے؟ اگر آپ نبی علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیں اور آپ پتہ کریں کہ نبی علیہ السلام کس طرح کے موزے پر مسح کرتے تھے، تو صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ علیہ السلام صرف اور صرف خفین یعنی خف چمڑے کے موزے پر مسح کرتے تھے۔ چمڑے کا موزہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، میں ہی پہنا ہوا ہوں ابھی، یہ چمڑے کا موزہ ہے، اس کو عربی میں خف کہتے ہیں۔ صرف اسی موزے پر آپ علیہ السلام نے مسح کیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے کبھی منع کیا؟ کبھی آپ نے کہا میں چمڑے کے موزے پر مسح کر رہا ہوں؟ اے میرے صحابہ، اے دنیا کے لوگوں، صرف اور صرف اسی موزے پر مسح چلے گا، اس کے علاوہ کپڑے کے موزے پر مسح نہیں چلے گا؟ آپ نے کیا ایسا کہا؟ اور آپ علیہ السلام کے صحابہ اکرام نے کیا یہی سمجھا کہ نبی نے صرف اور صرف چمڑے کے موزے پر مسح کیے ہیں، اس لیے کپڑے کے موزے پر مسح نہیں چلے گا؟ آپ نے کبھی کہا ہے؟ صحابہ اکرام کی زندگی پر آپ غور کریں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کرتے تھے۔ آپ کی زندگی میں آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ ان کی مخالفت کے بارے میں ذرہ برابر بھی نہیں سوچتے تھے، بلکہ ایک ایک چیز کو ڈھونڈ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایسے صحابہ اکرام نے کس کس طریقے کے موزے پر مسح کیا ہے؟
اور ان کے درمیان کیا کوئی اختلاف تھا؟ نہیں۔ اگر آپ تلاش کرنے جائیں تو صحابہ اکرام نے کپڑے کے موزے پر بھی مسح کیا، چمڑے کے موزے پر بھی مسح کیا، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں رہا۔ اگر کسی صحابی نے چمڑے کے موزے پر مسح کیا، کوئی اعتراض نہیں تھا ان کے درمیان، کسی نے نہیں کہا صرف چمڑے کے موزے پر مسح کرتے ہو۔ انہیں کے زمانے میں دوسرے صحابہ اکرام نے اگر کپڑے کے موزے پر مسح کیا تو چمڑے کے موزے پہننے والے اور اس پر مسح کرنے والے صحابہ اکرام نے ان پر نکیر نہیں کی کہ کیوں کپڑے کے موزے پر مسح کر رہے ہو، نبی نے تو ایسا نہیں کیا ہے۔ تو ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، کپڑے کے موزے پر بھی وہ مسح کرتے تھے، چمڑے کے موزے پر بھی مسح کرتے تھے، اور اس پر ان کے درمیان اجماع تھا، اختلاف نہیں تھا۔ آئیے میں اس کا ثبوت علامہ ابن قدامہ کی کتاب سے پیش کر دیتا ہوں۔ المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 215 میں علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کپڑے کے موزے پر، جسے جورب کہتے ہیں، اردو میں جسے جراب کہتے ہیں، مراد کپڑے کے موزے، ان پر مسح کرنے پر انہوں نے اجماع نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں لِأَنَّ الصَّحَابَةَ رضی اللہ عنہم مسحوا علی الجوارب وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي عَصْرِهِمْ فَكَانَ اجماعاً۔ کپڑے کے موضوع پر مسح کرنے پر اجماع ہے، اس لیے کہ صحابہ اکرام نے کپڑے کے موضوع پر مسح کیا ہے، ان کے درمیان کوئی بھی اختلاف نہیں تھا، تو یہ اجماع ہوا نا، اجماع ہوا، معلوم ہوا کپڑے کے موضوع پر مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس طرح کے کپڑے ہونے چاہیے؟ ایک دم بالکل باریک نہ ہو کہ آر پار نظر آئے۔ مثال کے طور پر کپڑے کے موزے ایسے ہیں کہ پہنے ہوئے ہیں، پورا پاؤں نظر آ رہا ہے، اور مسح کرنے کے لیے گئے تو پورا چپ چپا کر کے، جتنا ہاتھ میں کتنا پانی رہتا ہے بھئی، جیسے مسح کرنے گئے تو پورا بھیگ گیا، یعنی کپڑا بھیگتے ہوئے چمڑا تک پانی پہنچ گیا۔ تو یہ اتنا پتلا، اتنا باریک موزہ نہیں ہونا چاہیے، کچھ موٹا ہونا چاہیے، جیسا کہ علامہ کاسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بالکل ہی باریک موزہ اگر پہنتے ہیں تو ایسے موزے پر مسح جائز نہیں ہے۔ علامہ کاسانی رحمہ اللہ کی کتاب کا نام ہے بدائع الصناع، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10 میں لکھتے ہیں فَإِنْ كَانَ رَقِيقَيْنِ يَشِفَّانِ الْمَاءَ فَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا بِالْإِجْمَاعِ۔ اگر جرابیں یعنی کپڑے کے موزے اتنے پتلے ہوں کہ مسح کرتے وقت پانی بالکل جذب کر لے، انسان کی کھال تک پانی پہنچ جائے، تو اس پر مسح جائز نہیں ہے، یہ اجماع سے ثابت ہے۔ تو بالکل باریک نہ ہو۔ البتہ کچھ لوگوں نے کہا کہ موزہ کتنا موٹا ہونا چاہیے کہ اگر مسح کرنے جائیں یا پانی اس پر گرے تو چھن کر کے پانی نکل جائے، نیچے اتر جائے، یا کہ موزہ کپڑے کا موزہ اتنا موٹا ہو کہ اس پر چلے تو کچھ بھی نہ ہو۔ یہ سب چٹکلا ہے، یہ سب چٹکلا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی کچھ موٹے ہونے چاہیے، کھال دکھے نہیں، مسح کرے تو ایک دم پورا بھیگ نہ جائے، ایسا نہ لگے کہ ننگا پاؤں ہے، آر پار دکھتا ہے۔ تو اتنا پتلا موزہ پر مسح نہیں کرنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو یہ ہے، تو چمڑے کے موزے ہوں یا یہ کہ کپڑے کے موزے، ہر طرح کے موزے پر مسح کر سکتے ہیں، لیکن بالکل پتلے نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا۔